اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ فصل چہارم، وجہ نام گزاری قرآن۔ اس فصل میں ہم پڑھیں گے کہ بالآخر یہ جو قرآن کے مختلف نام ہیں ان کی وجہ کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے۔ اس فصل میں فقط جو قرآن کے نام بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ نام تو قرآن کے بہت ہیں، جیسے ہم نے اوصاف قرآن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، لیکن یہاں پر اس فصل میں یہ بیان کریں گے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اوصاف قرآن میں کچھ قرآن کے آپ نے نام سنے اور پڑھے، ذکر، حکیم، مبارک، لیکن آج یہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی وجہ تسمیت کیا ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کی جو حقیقت ہے، قرآن کی جو حقیقت ہے اس کو الفاظ میں کے قالب میں، الفاظ کے ٹیمپلیٹ میں نہیں لایا جا سکتا۔ حقیقت قرآن کو وہ فراتر ہے، اس سے قرآن کا جو محتوا ہے وہ بسیار عالی اور والاتر ہے، بلند و بالا ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کیا جائے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں، جو قرآن کی واقعیت ہے، قرآن کے جو معارف معنوی ہیں وہ الفاظ میں بالکل ایسے کہیں کہ الفاظ میں سارے ہم معارف لے کے آئے ہیں، ساری حقیقت الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ الفاظ جو بشر سمجھ سکتا ہے، بشر کے سمجھنے کے لیے جو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس مقام سے، اس حقیقت سے اس نے تنزل پیدا کیا ہے وہاں سے، اور اب آپ کے پڑھنے کی صورت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ بس میں بات خلاصہ کروں کہ دیکھیں، قرآن کی کچھ حقائق ہیں، قرآن کی کچھ حقیقت ہے، وہ فراتر از الفاظ ہے، وہ الفاظ سے بڑھ کر ہے، الفاظ سے اس کا مقام زیادہ ہے، الفاظ میں ان کو نہیں لایا جا سکتا۔ تو پھر یہ الفاظ میں کیسے قرآن ہے؟ الفاظ میں اس لیے تاکہ تم سمجھو، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو اس مقام سے تنزل پیدا کر کے حالت قرات میں آیا ہے تاکہ بشر سمجھ سکے۔ آغا علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، درست؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، درست؟ یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں۔ ان دو آیتوں میں انسان تھوڑا دقت کرے، ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، ام الکتاب، ام الکتاب۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام الکتاب سے یہاں مراد لوح محفوظ ہے۔ اچھا، لوح محفوظ کو ام الکتاب کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ام الکتاب تمام کتب آسمانی کا کیا ہے؟ سر منشا ہے۔ یہ ام الکتاب اس لوح محفوظ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کا کیا ہے؟ اس لوح محفوظ کیا ہے؟ سرچشمہ ہے۔ اور لعلی حکیم، یہاں علی سے مراد شرافت قدر اور منزلت قرآن ہے، یعنی قدر و منزلت قرآن ہے۔ عقول وہاں تک نہیں پہنچ سکتے،
یہ عقل انسان کی ناتواں ہے کہ اس معارف تک، ان حقائق تک پہنچے. درست. حکیم سے کیا مراد ہے؟ حکیم بودن قرآن، یعنی قرآن کے حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن در جائے گائے اولی و اصلی خش تفصیلی و تقسیم بسورہ و آیات و کلمات نداشتے و ان تفصیل پس از آن صورت گرفت کے بصورت قرآن عربی درآمد است، کہ قرآن اس سے پہلے اس کے کوئی الفاظ نہیں تھے، اس کی کوئی آیات نہیں تھی، اس کے کوئی صورتیں نہیں. یہ نازل ہونے کے بعد یہ تقسیم بندی کی گئی ہے. الفاظ کے کالم میں یہ ہوا ہے، یہ عربی میں جب نازل ہوا اس وقت. اس حساب سے اس معجزہ جاویداں کو، جو پیغمبر کا معجزہ ہے، اس کو قرآن تبیین ان حقیقت بودی است که آنچه اکنون به صورت الفاظ پیش روی ماست و خواندنی است در لوح محفوظ بی هیچ تفسیر و تقسیمی شرافتی تام و منزلت تمام دارد. و قرآن برای آن که بشر مادی را رهنمون گردد و از زلال معارف سیراب گرداند در قالب الفاظ و آیات درآمده است. و قرآن خواندنی گشته است. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں دیکھیں یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے ان صورتوں میں، ان الفاظ میں، ان آیتوں میں، ان حروف میں تو نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی. لیکن جب یہ قرآن عربی میں نازل ہوا تو اس کے الفاظ بھی آئے، اس کی صورتیں بھی آئیں، اس کے حروف بھی آئے، اس میں آیتیں بھی آئیں. درست. یہ سب چیزیں آئیں. کیوں آئیں؟ تاکہ تم پڑھ سکو. اس حقیقت تک تو تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی، اس حقیقت ناب تک تمہاری عقل پہنچ نہیں سکتی. جب اس حقیقت تک یہ تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی، ضروری ہے کہ قرآن کے ان معارف کو اس انداز سے پیش کیا جائے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. لعلکم تعقلون یعنی تم پڑھ سکو، تم سمجھ سکو. اور قرآن کا مطلب کیا ہے؟ خواندنی. ہم نے پہلے بیان کیا معنی قرآن میں کہ قرآن کا معنی کیا ہے؟ جس کو پڑھا جا سکے، جس کی تلاوت ہو، اس کو قرآن کہتے ہیں. تو قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ادھر لوح محفوظ میں اگر وہ ہوتا تو تمہاری عقل نہیں پڑھ سکتی تھی، تمہاری عقل درک نہیں کر سکتی تھی. اب کیونکہ عربی میں نازل ہوا یہ قرآن، اب تمہاری عقل، تمہارا شعور اس کو پڑھ سکتا ہے. لہذا قرآن کو قرآن کی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نہیں پڑھا جا سکتا تھا، اب یہ قرآن کیونکہ پڑھا جا سکتا ہے اس لیے قرآن قرآن کہا جاتا ہے. انشاءاللہ کے واضح شد. یہ اس فصل 4 کا ٹوٹل نچوڑ تھا جو آپ کے محضر میں نے بیان کیا. اس فصل کے دروا کے ختم ہونے کے بعد کچھ اگانے سوالات یہاں پر بیان کیے. وہ سوالات انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے، جو آج تک ہم نے جو 2 درس پڑھے اور 4 فصلیں ہم نے پڑھی، ان کا ہوم ورک ہے. ہوم ورک کیا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ سب سے پہلے علوم قرآنی کے بارے میں کس نے کتاب لکھی، کس قرن میں لکھی گئی؟ دوسرا سوال، یہ جو علوم قرآنی کی آج کل جو اصطلاحیں ہیں استعمال کرتے ہیں آپ، یہ کس زمانے میں رائج ہوئی؟ کون سی صدی میں رائج ہوئی؟ یہ ہم نے پڑھا ہے دوسرے درس میں. اچھا، قرآن کی اتنی صفات اور اوصاف اور نام ہم نے بیان کی، کوئی بھی 10 نام آپ لکھیں، بیان کریں. قرآن کے معانی کون سے ہیں؟ قرآن کس کس معنی میں آیا ہے؟ بیان کیے تھے نا 10 سے درس گزشتہ میں، اور ان میں سے کچھ معانی ہم بیان کریں. اور آخری جو آج پڑھا ہم نے آخری فصل میں، فصل 4 میں، کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ بتائیں. قرآن کو قرآن ہم کیوں کہتے ہیں. اچھا، فصل 5، یہ تھی فصل 4. آتے ہیں فصل 5 کی طرف. عربی بودن قرآن. کوشش کریں گے کہ اس میں کچھ عرب فارسی عبارات بھی ہم پڑھیں تاکہ وہ بینوان شاہد مثال جو ہے وہ یاد رہے کہ ہم اپنی طرف سے تو نہیں بول رہے ہیں، بالکل کتاب میں موجود ہے. یہ جو کتاب ہم نے متن قرار دی ہے، آغا کیا نام ہے، جوان حسین جوان آراستے کی، درس نام ہے علوم قرآنی. اسی کتاب کی فصل 5 تک ہم پہنچے ہیں. عربی بودن قرآن. اچھا، زبان قرآن عربی است. قرآن کی زبان کیا ہے؟
لینگویج اس کی عربی ہے. در خود قرآن گاہ به قرآن عربی هفت مورد و زمانی به لسان عربی یا حکم عربی و در تمام مورد کاربرد از آن با تسجیل و آزمایش شده است. قرآن میں بالاخره کبھی قرآن عربیہ کہا گیا ہے، کبھی لسان عربیہ کہا گیا ہے، ہاں کبھی حکم عربی کے حساب سے بیان کیا گیا، یعنی مختلف طریقوں سے قرآن عربی کو اگر قرآن عربی استعمال ہوا ہے قرآن میں تو وہ 7 دفعہ استعمال ہوا ہے. قرآن عربیہ 7 جگہوں پر، لسان عربی 3 جگہوں پر، حکم عربی 1 جگہ پر. تقریباً ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 11 مورد. 11 موردوں میں یہ عربی ہونے کا بیان کیا گیا ہے. قرآن عربی ہے. اچھا، آغا صاحب فرماتے ہیں کہ پیش از بررسی موضوع عربی بودن کلام الہی باید یک اصل اساسی کے در قرآن مطرح شدہ اشارے کنی. اس سے پہلے کہ ہم یہ عربی قرآن عربی ہے، کیوں عربی ہے، یہ زبان کیوں انتخاب کی گئی، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں. ہم ایک عظیم موضوع کی طرف پہلے اشارہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں، رسول کا بھیجنا کسی بھی منطقے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی سٹی میں ہو، یہ جس بھی علاقے میں جو بھی نبی گیا ہے اس زبان والوں کے ساتھ اسی زبان میں خطاب کیا ہے. جو نبی جس بھی شہر میں گیا ہے، جس بھی ملک میں گیا ہے، اسی ملک میں اس ملک والوں کی زبان کے ساتھ گفتگو کی ہے. ایسے نہیں کہ مثلا اگر عربوں کے پاس گیا تو وہاں فارسی شروع کر دی، ہاں اگر کوئی مثلا فارسی ہے تو وہاں عربی. نہیں، جس زبان میں وہ بولتے تھے اس زبان میں ہی وہ نبی گیا ہے اور وہی اس زبان میں اس نے تبلیغ کی ہے. درست. وما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه ليبين لهم. کوئی بھی رسول ہو اس کو ہم نے بھیجا الا باللسان قومه، اس قوم کی جو زبان تھی اس حساب سے اس کو رسالت یہ تھی کہ رسالت پہنچاؤ، نہ کہ مثلا وہ نہ سمجھیں. اگر وہ نہ سمجھیں تو رسالت کہاں پہنچی؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ پیغام پہنچے. بس ایک قاعدہ کلی بن گیا، ایک اصل آپ کے ذہن میں آ جائے. وہ کون سی اصل ہے؟ اصل یہ ہے کہ آغا جو نبی بھی جس زمانے میں بھی جہاں بھی جائے گا وہ اس قوم کی زبان کے حساب سے جائے گا. اس قوم کی زبان اگر عربی تو عربی، فارسی تو فارسی، عبری تو عبری، ہاں اس حساب سے وہ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہاں بھی ام القرآن ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا؟ تاکہ وہ مکے والے جو افراد تھے اس حساب سے ان کو تم کیا کرو؟ ہاں ہوشیار دو، ڈراؤ. بس ایک بات واضح ہو گئی، جو بھی نبی جس قوم میں جاتا ہے اس قوم کی زبان سے وہاں پر گفتگو اور تبلیغ کرتا ہے. یہ قانون کلی بن گیا. بس قرآن عربی میں کیوں ہے یہ تو واضح ہو گیا. تبھی ہے رسول خدا کہاں گئے تھے؟ مکہ مدینہ. مکہ مدینہ کی زبان کون سی تھی؟ عربی تھی، لہذا قرآن بھی عربی. یہ اس میں نو ڈاؤٹ. بس رسول خدا ایسی قوم سے مبعوث ہوئے، رسالت اس کو ایسی قوم میں دی گئی، ایسی قوم میں رسول خدا تبلیغ کر رہے تھے جن کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی. اچھا، این امر با رسالت جہانی و دعوت ہمگانی او کے برائے ہمیں اسرا و نسلاس و ہدایت گری کتابش کے ہدن للناس منافاتی نظر. اب کوئی یہاں پر اعتراض نہیں کر سکتا. کیا آغا آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا مکے میں آئے تھے، مدینے میں آئے تھے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پیغمبر ساری دنیا کے لیے، رسول خدا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے. تو آپ کہہ رہے ہیں مکے مدینے میں آئے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ سب کا نبی ہے. اگر ان کی زبان میں تبلیغ کر رہا ہے تو ہم کہاں جائیں پھر؟ خوب کہہ رہے ہیں کوئی منافات نہیں ہے اس سے. ہدی للناس اس کی کوئی منافات نہیں ہے. ہوشدار و مردوں مکے کے در سورہ شورا مدیس تنہا از این جہت کہ پیغمبر در مراحل اولی حرکت جہانی خود معمول به ہدایت بستگان نزدیکان و مردم منطقہ فیچرز. ابتدا میں جب پیغمبر کام کرتا ہے سب سے پہلے جو اس کے ارد گرد ہیں، اس کے علاقے والے، اس سے زبان میں گفتگو کرے گا، اس زبان میں تبلیغ کرے گا. پہلے اپنے ہمسائے، اپنے
رشتہ دار، اس کے بعد وہ گھر، وہ علاقہ، وہ منطقہ، وہ سٹی، وہ کنٹری، ایسے شروع ہوتا ہے نا سلسلہ. اچھا، معقول نہیں اس کے پیغمبری به ہدایت و ارشاد معمور کردت آنگاه کتابی را که مخاطبان اولیه با زبانان بیگانیان آنان عرض کند قرآن آنگاه در همه جهان مورد پذیرش قرار میگیرد که نخست در منطق بعثت پیغمبر با اقبال مردم روبرو شود شده باشد. دیکھیں آپ جب تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں کسی علاقے میں، کسی کنٹری میں، کسی شہر میں، سب سے پہلے اگر آپ کو وہ بات پہنچانی ہے، پہلے علاقے کو سدھارو. جب وہ جگہ، وہاں پر وہ علاقہ، وہ مسلمان ہو گیا، وہ تبلیغ ہو گئی، وہ سسٹم پہنچ گیا، اب یہ علاقہ جب آپ کا مسلمان ہو گیا، آپ کی اس نے بات مان لی، تو دوسروں تک آسانی ہوگی نا بات پہنچانے میں. پھر ٹرانسلیٹ بھی ہو سکتی ہے، ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول خدا وہاں پر خود موجود تھے، خود انبیاء نبی وہاں پر موجود تھے. اب نبی جو اب موجود ہے تو سب سے پہلے یہ منطقی نہیں، لاجیکل نہیں کہ وہاں پر کسی اور زمانے میں وہاں پر جا کے کیا کریں، تبلیغ کریں. پہلے ان کو اگر سدھار لیں گے تو آرام آرام سے دوسروں کو کیا ہوگا، پیغام پہنچانا آسان ہو جائے گا. نمبر 2، دربار عربی بودن قرآن میں ان واقعات نیز باید توجہ شد کہ زبان شناسان معتقدند زبان عربی دامن و گسترده بسیار وسیع دارد. ایک وجہ تو آپ کے ذہن میں آ گئی کہ قرآن عربی میں کیوں ہے، اس لیے کہ رسول خدا ایسے منطقے، ایسے علاقے، ایسی سٹی میں گئے تھے، ایسی کنٹری میں گئے تھے جو علاقہ عرب تھا. اور سب سے والے بدیہی ہے، منطقی ہے، لاجیکل ہے کہ ایسی زبان میں گفتگو کریں جو آپ کی بات سمجھیں. رسول خدا کسی اور میں اگر زبان میں اگر گفتگو کرتے، کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا، وہ سمجھتے نہ سمجھتے. لہذا یہ لاجک بھی، ہماری منطق بھی یہ کہتی کہ وہ زبان کون سی ہونی چاہیے تھی، عربی ہونی چاہیے. اچھا، یہ تو واضح ہو گیا. دوسرا سبب کیا ہے کہ قرآن عربی ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لینگویج اور زبان کے جو ماہر ہیں، وہ جب تمام زبانوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، انگلش، فارسی، عربی، اردو، سندھی، ترکی، فرانسیوی، خوب یہ زبانیں مختلف ہیں، کہتے ہیں کہ جتنی گسترش اور وسعت عربی زبان میں کسی زبان میں نہیں ہے. جتنا تحمل اور باریکی اور فصاحت اور بلاغت جتنا عربی میں ہے، اتنا کسی زبان میں. یہ کون کہتے ہیں؟ خدا نہیں کہتا، بلکہ وہ جو زبان شناس ہے وہ کہتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن بلاخر وہ ایسی حقیقت جو تنزل پیدا کر رہی ہے، جو عقول کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نیچے آ کے اس نے الفاظ کا قالب اور ٹیمپلیٹ ادا کیا، اس ٹیمپلیٹ میں وہ چیز آئی. تو لہٰذا ایسی زبان تو ہو جس میں کچھ نہ کچھ اس حقائق کو بیان کیا جا سکے، جس میں وسعت زیادہ ہو، جس میں قابلیت زیادہ ہو. تو زبان شناس کہتے ہیں سب سے زیادہ قابلیت کس میں؟ عربی میں. مثلا افعال در زبان عربی بجائے 6 سیغے 4 سیغے دارد. آپ کو فارسی میں ٹوٹل 6 سیغے ملیں گے. کتنے سیغے ملیں گے؟ 6. لیکن عربی میں کتنے ہیں؟ 14 سیغے. تمام اسم مؤنث و مذکر دارد و افعال و ضمائر و صفات ہم مطابقان است. فراوانی مفردات اشتقاق کلمات، مشتق، مفرد، مذکر، مؤنث، ضمائر، یہ آپ کو کہاں ملیں گی؟ عربی ملیں گی. فصاحت، بلاغت جتنی اس زبان میں ایسی کسی اور زبان میں نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ابن عباس رسول خدا سے روایت نقل کرتا ہے، لسان العربیو، یا ایک روایت ہے کہ انا احب العربیہ، میں لغت عربی سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ لأنہا لسان اہل الجنہ، یہ جنت میں بھی بہشت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. بدون تردید خداوند برای آخرین کتاب آسمانی خود کے تا ابد زنده و پاینده خواهد بود بہترین زبان را انتخاب میکند. اب آپ خود جانتے ہیں، جو یہاں پر عام انسان ہیں اور ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ عربی سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے. لہذا خدا نے اس زمین پر رہنے والوں میں سب سے بہترین زبان جو عربی ہے اس کا انتخاب کیا ہے. بس 2 وجہ آپ کے ذہن میں آ گئی کہ عربی کیوں، قرآن عربی کیوں. ایک تو یہ کہ رسول خدا وہاں گئے تھے، لہذا عربی میں تبلیغ کرنی تھی. دوسرا یہ کہ عربی سے بہتر کوئی زبان ہے نہیں جس میں قابلیت ہو ان الفاظ، ان حقائق کو پانے کی، فصاحت، بلاغت. یہ ہو انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून व कज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन। फिर है बिलिसान अरबिय्यिन मुबीन। ये कुरान की सूरह ज़ुख़रफ़, सूरह राद, सूरह नहल, सूरह शुअरा, सूरह यूसुफ, इन सब में क्या है, ये बयान किया गया है कि खुदावंद मुताल फरमाता है कि मैंने इस कुरान को अरबी में नाज़िल किया ताकि तुम समझो। ऐसे नाज़िल थोड़ी किया है कि बस पढ़ा रहे कुरान घरों में, बस आप उसको मुख्तलिफ कपड़ों में माशाल्लाह लपेट के आप रख दें, इसलिए कुरान नाज़िल नहीं हुआ। कुरान इसलिए नाज़िल हुआ है, तिलावत करना सवाब है, ताकि समझो, लअल्लकुम ताक़िलून। ऐसे ना हो कि कुरान पढ़ो और कुरान पर अमल न करो। तवज्जो है? अच्छा, बस इस हिसाब से कुरान को अरबी में नाज़िल किया गया ताकि काबिल ताक़ुल हो, काबिल तअम्मुल हो और उसको समझा जा सके। व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताब लदैना लअलिय्युन हकीम। अच्छा, अल्लाह तबा यहां फरमाते हैं कि दो जंबे अरबियत अल्फाज कुरान व इस्तिनात आम वह दर ज़ब्त असरार आयात व हक़ाइक़ मारिफ दखीलस। अगर तन्हा माना व मफ़हूम आयात में पैगंबर इल्का शुदे व अल्फाज पैगंबर बूद चुनांके दर आगाज कुछ नस या अगर बे ज़बान दीगर तर्जमे शुदे बूद बख्शियत असरार आयात पोशीदे ईमान वाजदा असरत उकुल बशर खारिज नहीं कर सकते। आगा साहब फरमाते हैं कि देखें, फकत ऐसे नहीं है कि माना और आयात का जो मफहूम है वो इल्का हुए हैं, यानी ऐसे नहीं कि रसूल खुदा की तरफ माना नाजिल हुई, मफहूम नाजिल हुआ रसूल खुदा कल पर और अल्फाज रसूल खुदा के थे। ना 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 ना, ये तो हदीस कुदसी में आप कहते हैं कि माना मतलब खुदा का, अल्फाज रसूल खुदा के। नहीं, ऐसे नहीं था, बल्कि माना मफहूम के साथ साथ अल्फाज भी अल्लाह के थे। तो जो है क्यों, ये इसलिए क्यों, इसलिए कि वो असरार, वो राज कुछ छुप जाते। अगर किसी दूसरी जबान में अगर इसका तर्जुमा किया जाता हो, वो उस हिसाब से उसको बयान किया जाता, क्या होता, वो राज जो असली जिन हक़ाइक़ को पहुंचाना था वो बयान न होते। इसलिए इसको अरबी जबान में नाज़िल किया गया। तो बस बेहतरीन दो दलाल आपकी पेश किए। दर आये सूरह मुबारक नहल दरबार आनान के तालीम कुरान में शख्सी निस्बत आदि फरमाए वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमियुन व हाज़ा लिसानुन अरबियुन मुबीन। ज़बान कसी के इन रावी उन निस्बत में दहन गैर फसी वली इन कुरान में ज़बान अरबी रोशनस क्या है, व हाज़ा लिसानुन अरबियुन मुबीन। तो इस हिसाब से लिसानुन अरबियुन मुबीन युबय्यिनुल अलसुन वला तुबय्यिनुल अलसुन। अल्लाह अकबर। अरबी वो जबान है जो तमाम जबानों को बयान कर सकती है, लेकिन उसको कोई बयान नहीं कर सकती। इसमें इतनी कैपेसिटी है, इस अरबी में इतनी काबिलियत है कि ये अरबी में इतनी ताकत है कि तमाम जबानों को बयान कर सकती है, लेकिन अरबी को कोई बयान नहीं कर सकता। उसकी इतनी फसाहत और बलागत है। इसलिए कुरान को किसमें नाज़िल किया गया, अरबी में नाज़िल किया। वलो जअलनाहु कुरआनन अजमिय्या लकालू लौला फुस्सिलत आयातुहु अजमिय्युन व अरबिय्युन व कज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्यन व लइन इत्तबअत अहवाअहुम बअद मा जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़। तो इस हिसाब से बहरहाल एक वजह खुलासा करूं मैं, तीन वजह बयान की गई हैं कि अरबी में कुरान क्यों है। नंबर एक, अरबी इसलिए है कि जिस जबान में नबी गया है, जिस कौम में गया है, उसकी जबान के हिसाब से उसने तबलीग की है। मा अरसलना मिन रसूल इल्ला बिलिसाने कौमे, रसूल खुदा अरबों में गए तो अरबी जबान में उन्होंने खिदमत करनी थी, तबलीग करनी थी, रिसालत पहुंचानी थी, पैगाम पहुंचाना था, लिहाजा उनकी जबान कौन सी थी,
عربی تھی، لہذا قرآن بھی کس میں نازل ہوا؟ عربی۔ نمبر 2، تمام جو بھی زبان شناس ہیں، جو بھی اہل لغت ہیں، جو بھی زبان کے ماہر ہیں، لینگویجز کے ماہر جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عربی سے فصیح کوئی زبان نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت عربی میں ہے، اسی لیے اس میں قابلیت تھی کہ وہ خدا کے جو حقائق اور معارف لوح محفوظ میں تھے ان کو جلب کر کے ان کو بیان کرے۔ یہ کسی اور زبان میں تحمل نہیں تھا۔ نمبر 3، یہ عربی جو قرآن کا ہونا ہے یہ اس لیے ہے کہ اس میں اسرار اور راز منتقل کیے جا سکتے ہیں، دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتے، دوسری زبان میں وہ راز منتقل نہیں کر سکتے۔ وہ راز الہی، وہ سر رہا الہی جو قرآن اس عربی زبان میں نقل کر چکا ہے، منتقل کر چکا ہے، وہ کسی اور زبان میں تحمل نہیں تھا۔ تو لہذا یہ 3-4 اسباب انشاءاللہ ان کو آپ یاد کریں، اور اس کے آخر میں بھی آقا نے کچھ سوال دیے ہیں کہ بہرحال یہ پجوہش ہے، تحقیق ہے آپ کے لیے، اس کو میں یہاں پر بیان نہیں کرتا، یہ ان کے لیے افراد کے لیے جو زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب اور فرقان میں کیا فرق ہے، فرقان کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے، مثانی کیوں کہا جاتا ہے، قرآن کے نام کون سے ہیں، روایت نبوی میں رسول خدا کی روایات میں کوئی بھی 5 روایتیں لے کے ہیں جس میں قرآن کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ پہلا بخش ہمارا ختم ہوا۔ پہلے بخش میں ہم نے یہ تقریباً 5 فصلیں تھی نا، 5 فصلیں ہم نے پوری کی۔ انشاءاللہ کل سے ہم دوسرے بخش میں جو وحی کا بخش ہے اس میں وارد ہوں گے، جس میں وحی کی تعریف، وحی کی اقسام، وحی مستقیم، وحی غیر مستقیم، ان کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔